الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد. قابل احترام خواتین و حضرات، 2-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک دوست نے مجھے توجہ دلائی کہ دہلی میں مقیم ایک ایسے صاحب نے جنہیں ایک مسلم دانشور کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، ایک ٹی وی ڈیبیٹ میں یا ایک پینل میں شرکت کرتے ہوئے مسلمانوں کو یہ مشورہ دیا ہے کہ وہ قربانی کرنے کے بجائے اس کی رقم کو غریبوں کی امداد پر خرچ کریں اور مسلم معاشرے کی جو معاشی پسماندگی ہے یا تعلیمی پسماندگی ہے اس کو دور کرنے والے کاموں میں اس رقم کو خرچ کریں. یہ بات کوئی نئی نہیں ہے. ہر کچھ دن کے بعد کچھ ایسے لوگ جن کی نیت پر شک کرنے کا تو ہم کو حق نہیں ہے، لیکن جن کے اسلام کے فہم میں بہت کمیاں نظر آتی ہیں، وہ اس طرح کے مشورے دیتے رہے ہیں. اور چونکہ ہر دور میں ایسے لوگ اچھی خاصی تعداد میں ہوتے ہیں اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جو اس طرح کی باتوں سے متاثر ہو کر بہت سنگین غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس لیے ہر دور میں اسلام کی سمجھ رکھنے والے اہل علم حضرات نے اس معاملے میں قرآن و سنت کا اور اسلام کا نقطہ نظر بڑی صفائی کے ساتھ پیش کیا ہے تاکہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں. اور اللہ توفیق دے تو ہمارے ایسے دانشور حضرات بھی اپنی رائے پر نظر ثانی کریں اور رجوع کریں. اسی موضوع پر کچھ گفتگو کرنے کے لیے آج میں اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اللہ کرے کہ مختصر وقت میں ضروری بات دلائل کے ساتھ عرض کر سکوں. سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھیے کہ اسلام ایک سادہ سا کچھ قوانین پر مشتمل ایک ضابطۂ حیات نہیں ہے. اسلام ایک دین ہے جس کی ابتدا تو ہوتی ہے کلمہ پڑھنے سے، لیکن اسی کلمے کے اندر ابتدا سے لے کر انتہائی مراحل تک کے سارے اشارات صرف کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اندر موجود ہے. اگر ابتدائی درجہ یہ ہے کہ انسان اس بات کو مان لیتا ہے کہ مجھے کسی بت کی، کسی مورتی کی، کسی حجر شجر کی بندگی نہیں کرنی، اس کے سامنے سر نہیں جھکانا، اس کی عبادت، اس کی اپاسنا، اس کی پوجا نہیں کرنی، بندگی صرف رب العالمین کی کرنی ہے، ایک وحدہ لا شریک مالک کائنات، خالق کائنات کی کرنی ہے، اسی کے سامنے سر جھکانا ہے. تو پھر اس کی یہ ابتدا ہے، یہاں سے بندہ داخل ہوتا ہے اس کے اندر. اور اگر اس کا نصیب روشن ہو اور وہ صحیح تربیت پاتا چلا جائے تو قدم بقدم قدم بقدم وہ اپنے اس رب سے اپنے تعلق کو بڑھاتے ہوئے محبت اور عشق کے شیدائیت اور فدویت کے اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے جس میں وہ اس رب کی خاطر، اس رب کو خوش کرنے کے لیے، اس رب کی محبت کے اظہار کے لیے اس رب کے سوا ہر چیز کو لٹا دیتا ہے. ابتدائی درجہ بھی اسلام ہے اور انتہائی درجہ بھی اسلام ہے. اسلام کی حقیقت کے ان تمام مراحل کے ایک نمونے کامل کی شخصیت کی حیثیت سے اللہ نے اپنے ایک بندے کو چنا ہے اور اس کو ہمارے سامنے ایک نمونے کے طور پر رکھا ہے. اس بندے کا نام تھا ابراہیم علیہ السلام.
انہوں نے سب سے پہلے ابتدائی مرحلے کا اعلان کیا جب انہوں نے سورج، چاند اور ستاروں کی معبودیت کا برملا دلائل کے ساتھ انکار کرتے ہوئے آخر میں کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں اس رب کے سوا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا ہے اس کے سوا میں کسی کو کی عبادت نہیں کروں گا. یہاں سے اعلان ہوتا ہے، آغاز ہوتا ہے. اور پھر آگے اگر آپ ذرا سا غور کریں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی تاریخ پر، ایک خلاصے کے طور پر پیش کرتا ہوں. ہر کچھ دن کے بعد اس اللہ کی محبت میں انہوں نے کسی ایک محبوب کو قربان کیا. سب سے پہلے باپ کی محبت جب رکاوٹ بنی تو اس کو قربان کیا. جب اس باپ نے ان کو شرک و کفر پر مجبور کرتے ہوئے یا دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیہ، سورہ مریم کی آیت ہے کہ ابراہیم اگر تو اس دعوت توحید سے باز نہ آیا تو میں تیرا سر پھوڑ دوں گا، چل میرے پاس سے دفع ہو جا. اس وقت جواب دیا تھا اس بیٹے نے سلام علیک سأستغفر لك ربی انه كان بی حفیظا واعتزلکم وما تعبدون من دون اللہ. ابا جان آپ سلامت رہیں، میں آپ کے لیے اپنے رب سے معافی مانگتا رہوں گا، وہ مجھ پر بہت مہربان ہے، اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ کر میں اپنی راہ الگ بناؤں گا. یہ قربانی تھی پہلی بڑی قربانی. جیتے جی باپ کے سائے عاطفت سے بیٹے نے اپنے کو اس وقت محروم کر لیا جب وہ باپ کی محبت اللہ کی محبت کے راستے میں ایک روڑا اور رکاوٹ بن کر کھڑی ہو گئی. پھر باپ کے ساتھ ساتھ سارے اہل وطن دشمن جاں ہو گئے تو اپنے ہی وجود کی قربانی کا مرحلہ آ گیا. اپنی زندگی کو قربان کر دینے اور موت کو گلے لگا دینے کا وقت آ گیا. تو پھر کیا ہوا؟ ساری خدائی نے دیکھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. یہ دوسری قربانی تھی. پھر اس کے بعد ایک مرحلہ ایسا آیا کہ وطن کو بھی خیر بات کہہ دینے پر مجبور ہو گئے، نکال دیے گئے، جلا وطن کر دیے گئے. جب لوگ ان کو آگ میں جلا کر مار دینے میں کامیاب نہیں ہو پائے تو اب وہاں پر رہنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا. چنانچہ اپنا وطن بابل چھوڑ کر ارض کنعان کو، فلسطین کو اپنا وطن بنا لیا، وہاں جا کر بس گئے. کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر، اللہ کی محبت. یہاں بڑھاپے کی عمر میں پہنچ کر پہلی اولاد ہوئی تو ابھی بچہ دودھ پینے کی عمر میں تھا کہ اچانک حکم ہو گیا کہ اس کو اور اس کی ماں کو سینکڑوں میل دور وادی غیر ذی زرع بے آب و گیاہ وادی مکے میں چھوڑا. اللہ اکبر. کہہ دینا میرے لیے بہت آسان ہے، آپ کے لیے سننا بھی آسان ہے. ذرا سوچئے تو کتنی بڑی قربانی تھی. ایک کے بعد ایک اللہ تعالیٰ ان سے ان کے محبت کے ثبوت مانگتا رہا اور وہ بلا جھجک ایک لمحے کی ہچکچاہٹ کے بغیر ہر اشارے پر ثبوت پر ثبوت فراہم کرتا رہا. یہ بھی کرائے، بیوی کو بچے کو وہاں چھوڑ کر چلے آئے، اللہ کے حوالے کر کے چلے آئے.
کوئی تھا ہی نہیں وہاں اللہ کے سوا. کیا یہاں پر امتحان کا سلسلہ مکمل ہو گیا؟ نہ، ابھی تو ادھر سے ایک صدا ہی آ رہی تھی مسلسل. وہ صدا کیا تھی؟ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. چند سال گزرے اور اسی بے آب و گیا وادی میں اس اکلوتے بیٹے کی عمر اتنی ہو گئی کہ بوڑھے باپ کا کچھ ہاتھ بٹانے کے لائق ہو گیا. تو پھر کیا ہوا؟ ایک عجیب غیبی اشارہ ہوا، صاف اور صریح حکم بھی نہیں، ایک غیبی اشارہ. وہ یہ کہ اس لخت جگر کو اپنے جگر کے اس ٹکڑے کو، اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کر دو. نہ باپ جھجکا، نہ بیٹا کسمسایا، اور ساری خدائی نے دم بخود ہو کر دیکھا کہ بیٹا منہ کے بل زمین پر ہے اور باپ کی چھری بیٹے کے گردن پر ہے. بس اللہ کو اسماعیل کی قربانی مطلوب نہیں تھی، ابراہیم کا دل دیکھنا اور دنیا کو دکھانا مقصود تھا. اللہ تو دیکھ ہی رہا تھا، لیکن دنیا کو دکھانا مقصود تھا کہ یہ ہے محبت کی انتہا، یہ ہے اسلام کی حقیقت. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. عشق و محبت اور تسلیم و رضا کا آخری مرحلہ دنیا کو دکھانا تھا کہ یہاں تک پہنچنے کی کوشش کرو. ہر کلمہ پڑھنے والے یہاں تک پہنچنے کی تمنا تو کرو، کوشش تو کرو، اپنی منزل کو پہچانو، تو اس طرف سفر تو شروع کرو. یہ ایک بلند ترین نمونہ اسلام کا دنیا کو دکھانا مقصود تھا. اور جیسے ہی یہ مرحلہ طے ہوا، اب ادھر سے ایک نئی ندا آئی. یہ ندا حل میم مزید کی نہیں تھی، نرخ بالا کن کی ارزانی ہنوز کی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک سند تھی، ایک اعتراف تھا. ان ھذا لہو البلاء المبین. ہم بھی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ تو اعلان کرتے ہیں کہ بے شک یہ بہت ہی کھلی ہوئی اور سخت جانچ تھی. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم صادقین و محسنین کو اسی انداز سے جزا دیتے آئے ہیں. یہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صدق و وفا کا ایک رمز ہے، اور اس صدق و وفا تک پہنچنے والے اور پہنچنے کی کوشش کرنے والے جو بھی ہوں گے، ہم ان کو بھی انعام سے نوازتے رہیں گے. یعنی ایک سلسلہ جاری رہے گا. اور ابراہیم کی محبت اور عشق کی مسلسل آزمائشوں کے سلسلے کی یہ آخری آزمائش تھی. اس کے بعد مجدے جاں فضا سنا دیا گیا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب ابراہیم کو اس کے رب نے متعدد باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب آزمائشوں میں کھرا اترتا رہا، تب ارشاد ہو گیا کہ اب میں تجھے مقرر کرتا ہوں ساری دنیا کے انسانوں کا امام. امام کی اقتدا کی جاتی ہے. امام ایک آئیڈیل ہوتا ہے، ایک نمونہ ہوتا ہے. تو اسلام کی حقیقت کیا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے یہ سارے مراحل سے اللہ تعالیٰ نے گزروایا ابراہیم علیہ السلام کو، اور وہ کامیابی کے ساتھ گزرتے چلے گئے. اصل میں اسلام کی یہی حقیقت ہے. ہم عجمی لوگ جو عربی نہیں جانتے، وہ واقعہ یہ ہے کہ اسلام کی حقیقت کو سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ آسان نہیں ہے جب تک کہ ہم عربی زبان اور اسلام کے رشتے کو مضبوطی سے سمجھیں نا.
اسلام کا جو لفظ ہے عربی میں لٹریری طور پر، لغوی طور پر، آپ مذہبی مفہوم کو الگ کر دیجئے، اسلام کا جو لفظ ہے وہ ہے اپنے آپ کو مکمل طور پر حوالے کر دینا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو قربانی کے لیے لٹا دیا تھا، انہوں نے لٹایا اور وہ وہ لیٹ گئے، اور دونوں بالکل اندر سے راضی برضا ہیں اس تلخ ترین گھونٹ کو بھی پی لینے کے لیے، اس لیے کہ اسی میں ان کے خیال میں رب کی رضا تھی۔ تو اس عمل کو جو اللہ تعالیٰ نے تعبیر کیا ہے قرآن میں، فرمایا فلما اسلما، یعنی جب ان دونوں باپ بیٹوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ڈال دیا، یہ اسلما، یہ یہاں پر یہ ترجمہ تو کوئی نہیں کرے گا نا کہ جب وہ دونوں اسلام لے آئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ چنا اس دین کے لیے وہ لفظ اسلام چنا، تاکہ لفظ سے ہی اشارہ مل جائے کہ ہمیں کہاں تک پہنچنا ہے، ہماری منزل کیا ہے، کس طرح کا تعلق ہمارے دل میں ہمارے رب سے ہمارے اندر ہونا چاہیے، لفظ سے اشارہ مل جائے۔ جیسے صلاۃ کے لفظ سے نماز کی حقیقت کی طرف اشارہ ہے، صوم کے لفظ میں روزے کی حقیقت کی طرف اشارہ ہے، زکوٰۃ کے لفظ میں زکوٰۃ کی روح اور مقصد اور حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ تو میرے محترم حضرات، اصل میں ملت ابراہیمی کی روح قربانی ہے، اور اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملت ابراہیمی ہی پر بھیجا ہے۔ صاف صاف اللہ تعالیٰ نے ان سے فرما دیا تھا کہ یہ بات واضح کر دینا کہ اللہ نے مجھے جو راستہ دکھایا ہے وہ راستہ کوئی نیا نہیں ہے، ملت ابراہیمی ہی ہے۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا۔ اب سنیے، اسی روح کو یاد دلانے کے لیے اس بات کو ذرا اور غور سے سنیے گا، یہ بات کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے، تمہیں کہاں تک پہنچنا ہے، اس کو واضح کرنے کے لیے اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے عزم و حوصلہ اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے ہر ایمان والا اور ایمان والی کے اندر یہ عزم و حوصلہ تازہ ہوتا رہے، اللہ تعالیٰ نے اس رسم عاشقی کو جو باپ بیٹے نے قائم کی تھی اس کو دوام بخش دیا، کیونکہ اس ذریعے سے جتنی آسانی کے ساتھ ابراہیمی خاندان کی اس قربانی کو یاد کرنے کا موقع ملتا ہے، اگر یہ رسم قربانی نہ ہوتی تو میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں کہ اس مزاج کو، اس والہانہ محبت کو، اس سپردگی کو، اسلام کی اس حقیقت کو، اللہ کی محبت کی اس تکمیلی اور انتہائی منزل کو اس طرح یاد کرنا ہمارے لیے آسان نہ ہوتا۔ اسی لیے تو جب صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تھا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیوں کی حقیقت کیا ہے اللہ کے رسول، تو آپ نے ایک مختصر اور جامع جملہ فرمایا تھا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی لیے اس قربانی کے دنوں میں کوئی عمل انسان بڑے سے بڑی نیکی کر لے، اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا اس دن اس رسم عاشقی کی ادائیگی قربانی کا عمل پسند ہے۔ بہت اہم بات ہے جو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، اور یہ اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راوی ہیں، حدیث صحیح اور مضبوط حدیث ہے، جس میں یہ فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ ارشاد نقل کیا ام المومنین سیدہ عائشہ نے کہ ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من
احراق الدم. قربانی کے دن ابن آدم کا کوئی عمل اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا قربانی کا عمل. دیکھیے اس دن اس کا یہ حدیث تو یہ بتاتی ہے کہ اس دن آپ 10,000 کروڑ ڈالر غریبوں میں بانٹ دیجیے لیکن قربانی نہ کیجیے. تو اس دن یہ 10,000 کروڑ ڈالر بھی آپ کا خرچ کر دینا اللہ کو اتنا پسند نہیں آئے گا جتنا کہ اس دن اس رسم عاشقی کو ادا کرنا اور قربانی پیش کرنا اللہ کو پسند آئے گا. اب یہ ہماری سمجھ میں نہ آئے تو ہم اپنی عقل کا ماتم کریں. اللہ کا دین ہماری عقلوں کے تابع نہیں ہے. کچھ حضرات ایسی باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں قربانی تو اصل میں صرف حج میں ہوا کرتی تھی. کیسی بات ہے؟ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں لوگ اور اس کے بعد سارے مسائل کے سلسلے میں اپنی آزادانہ رائے قائم کرنے کا اپنے کو اہل سمجھتے ہیں. یہ کیا انارکی ہے؟ یہ کیا انارکی ہے؟ اگر میں اردو میں میڈیکل سائنس کی کتاب پڑھ لوں اور کوئی میڈیکل تعلیم باقاعدہ حاصل نہ کروں، کسی ماہر ڈاکٹر کے زیر نگرانی اس کا جونیئر بن کے میں کچھ نہ سیکھوں، نہ پریکٹیکلی سیکھوں، نہ تھیوری سیکھوں، اپنے ذاتی مطالعے سے میں ڈاکٹر بن جاؤں، تو میری جگہ تو جیل ہوگی. یہ اسلام ہی ایسا مسکین ہے کہ اس کے لیے نہ کسی سند کی ضرورت، نہ اس کے لیے کسی نصاب کا ماہر بننے کی ضرورت، نہ ماہرین کے زیر سایہ قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوئی ضرورت، سمجھنے کی کوشش کرنے کی کوئی ضرورت ہے. بہت تکلیف دہ بات ہے. اسے کسی قیمت پر اس کی اجازت کوئی دنیا کا سمجھدار آدمی نہیں دے سکتا. آپ نے فزکس میں پی ایچ ڈی کیا اور آپ وائس چانسلر بن گئے، مگر آپ کورٹ میں پہنچ گئے کہ مجھے بحث کرنی ہے اس کیس میں. آپ کر سکتے ہیں کیا؟ اگر کوئی آپ کو منع کرے گا تو آپ کہیں گے کہ بھئی اس ملک میں مجھ سے بڑا فزکس کا ماہر ہی کوئی نہیں ہے، میری 5 کتابیں ہیں فزکس پر. تو آپ کو میرا خیال میں اسپتال بھیجا جائے گا. اگر جیل نہیں بھیجا جائے گا تو اسپتال تو ضرور بھیجا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا 10 سال آپ کا مدینے میں قیام رہا. حدیث میں صاف آتا ہے اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی. ہر سال آپ قربانی دیتے تھے اور زندگی کہ ایک سال کے عوض آپ نے آخری سال میں قربانی کی. عجیب آپ کا ایک جذبات تھے اس عمل کے ساتھ. یہاں تک کہ آپ نے صرف عمل سے نہیں اس کی اہمیت، آپ نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا تھا کہ جس شخص کی حیثیت ہو قربانی کرنے کی اور وہ قربانی نہ کرے، وہ ہرگز عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ پھٹکے. من کان لہ یسار فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. اتنی اہم بات، اس کی اتنی اہمیت ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالی نے حج میں تو یہ فرما دیا کہ بھئی ایک بار زندگی میں اگر حج کر لو اور وہ بھی اگر تم استطاعت والے ہو تو کافی. اب ظاہر ہے کہ کروڑوں لوگ تو وہ ہوتے ہیں ہر دور میں جو ایک بار بھی نہیں جا پاتے، اور کروڑوں سے زیادہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر سال نہیں جا پاتے، جا ہی نہیں سکتے. اور جو رحمتیں وہاں برستی ہیں ایام حج میں، عشر ذی الحجہ میں، جو 10 دن اور 10 راتیں جو رحمتیں برستی ہیں، جس میں وہ حج کے خاص 5 دن سب سے زیادہ خصوصیت کے حامل ہیں. اب اللہ کی رحمت یہ چاہتی ہے اور ایک ایمان والے کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ان رحمتوں کے کچھ چھینٹے ہم کو بھی تو مل جائیں. اب جو عشق و محبت والے ہوتے ہیں، جن کی اندر ایک تعلق ہوتا ہے، وہ ان دنوں میں اپنے ضلع میں، اپنے گاؤں میں رہتے ہوئے اپنے تصور
میں کھوئے رہتے ہیں. کبھی ان کو لبیک سنائی پڑتا ہے, کبھی طواف کرتے ہوئے حجاج دکھائی پڑتے ہیں. ایک حسرتیں دل میں ابھرتی ہیں, کاش ہم بھی ہوتے, ہم بھی اس دربار میں حاضر ہو رہے ہوتے, ہم بھی چکر لگا رہے ہوتے, ہم بھی حجر اسود کو حسرتوں سے دیکھ ہی رہے ہوتے, ہم بھی ملتزم سے چمٹ رہے ہوتے, ہم بھی مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہوتے, ہم بھی صفا مروہ کے چکر لگا رہے ہوتے, ہم بھی لبیک لبیک پڑھتے ہوئے دیوانوں کی طرح عرفات کی طرف رواں دواں ہوتے, ہم بھی عرفات میں کہیں دھوپ میں کھڑے ہوئے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے معافی مانگ رہے ہوتے, ہم بھی کہیں عرفات سے دیوانوں کی طرح مزدلفہ جا کر رات گزارا کرتے اور پھر صبح کو مینا کی طرف جاتے. ہم بھی تو اس جگہ پر رسم عاشقی ادا کرتے جہاں باپ بیٹے نے رسم عاشقی ادا کی تھی. ہم بھی طواف زیارت کرتے, ہم بھی کنکریاں مارتے. ایک حسرت ہوتی ہے. جن لوگوں کے دلوں میں محبت ہو, ظاہر ہے کہ وہ ان باتوں کو زیادہ محسوس کر سکتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ سب کو, ہم سب کو محبت کا ذائقہ عطا فرما دے. اللہ نے دور رہ جانے والے اپنے کروڑوں امتیوں, اپنے محبوب کے امتیوں کی تسکین کے لیے کچھ انتظام فرمائے. ظاہر ہے کہ تم طواف تو نہیں کر پاؤ گے, تم سعی صفا مروہ کی سعی بھی نہیں کر پاؤ گے, تم عرفات مزدلفہ مینا کے چکر بھی نہیں لگا پاؤ گے, تم کنکریاں مارنے والی وہ دیوانگی کی رسم بھی نہیں ادا کر پاؤ گے. تو جو کام تم اپنے علاقے رہتے ہوئے, گھر پہ رہتے ہوئے کر سکتے ہو, ہم تم کو بتا دیتے. تم عید الاضحیٰ کے دن جوق در جوق عیدگاہ کی طرف جانا اور لبیک کے بجائے ہم تم کو ترانہ دیتے ہیں تو تم اپنے مقام پر پڑھ سکنا. تم دہراتے ہوئے جانا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تم یہ کر سکتے ہو, یہ کرنا. تم عیدگاہ میں جمع ہو کر وہاں عید کی نماز پڑھنا. تم عرفات میں جمع نہیں ہو سکتے, مینا میں جمع نہیں ہو سکتے, حرم شریف میں نہیں ہو سکتے, اپنے شہر کی عیدگاہ میں جمع ہونا, وہاں تکبیرات بلند کرنا. تم عرفات کا خطبہ نہیں سن سکتے, مینا کا خطبہ نہیں سن سکتے, تو تم عید کا خطبہ سننا, پھر ترانہ پڑھتے ہوئے گھر واپس آنا, اور حجاج کی طرح تم وہاں اپنے مقام پر رہتے ہوئے قربانی کرنا, تاکہ اس رسم عاشقی کے ادائیگی میں تمہارا بھی حصہ ہو, تمہارے اندر بھی یاد تازہ ہو اس محبت کی. پھر تمہارے اندر ایک نیا ارادہ پیدا ہو کہ میں ایک رسمی قسم کا, خوش قسم کا, ضابطے والا اللہ سے تعلق پر قناعت نہیں کروں گا, میں محبت اور رابطے والے تعلق کو حاصل کرنے کی کوشش کروں گا. تم جس طرح احرام کی حالت میں وہاں جب تک احرام کھلتا نہیں, حاجی کوئی بال نہیں کاٹ سکتا, ناخن نہیں کاٹ سکتا, تو تم بھی اپنے علاقے میں ذی الحجہ کے چاند نکلنے سے پہلے ذی الحجہ کے چاند نکلتے ہی قربانی تک تم اپنے بال مت کاٹنا, تم بھی اپنے ناخن مت کاٹنا. تو تم کو یاد آئے گا نا, تم آئینہ دیکھو گے اور تم دیکھو گے کہ مونچھیں بڑی ہوئی ہیں, ناخن بڑھے ہوئے ہیں, اب ایک دم سے خیال آئے گا نہ ان دنوں میں نہیں کاٹ سکتا. تو ایک مشابہت تو حاصل کر لو, تھوڑی سی مشابہت سے ایک دل کا رابطہ قائم ہو جاتا ہے, اور وہ دل کا رابطہ ہی تو اصل ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے, اس غلط فہمی میں نہ رہیے کہ قربانی نہ کر کے غریبوں کی مدد کر دینا کافی ہو جائے گا. غریبوں کی مدد کرنا بہت بڑا عمل ہے, اور موجودہ حالات میں انفرادی اور اجتماعی طور پر اس کا نظم کرنا یہ ہمارا انفرادی اور اجتماعی فریضہ ہے. بلا شبہ ہم اس سلسلے میں بہت کوتاہ ہیں. زکوٰۃ اور صدقات و عطیات کا اجتماعی نظم کر کے خرچ کرنا, اور خرچ کرنا اپنے من گھڑت اصولوں کے تابع ہو کر نہیں,
شریعت محمدی کے جو احکام ہیں ان کی پابندی کرتے ہوئے اس سے معاشرے کی ہمہ جہتی ترقی کے لیے کوشش کرنا، ان وسائل کو اور فائنینشیل ریسورسز کو ایک جگہ پر پول کر کے بھی ان کو خرچ کرنا بلا شبہ ملت اسلامیہ کا ایک فریضہ ہے. اس کی بہت اہمیت ہے، اور جو لوگ شریعت کی پابندی کرتے ہوئے ان اجتماعی نظام کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ملت کے محسن ہیں. اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اس سلسلے میں ہم قصوروار ہیں. لیکن اب اس لیکن کے بعد میں اتنی ہی قوت سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عمل کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے دوسرے عمل کی اہمیت کو گھٹانا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ بہت زور دیں کہ انسان ہمارے اندر آنکھ کا جو عضو ہے اور بینائی کی جو قوت ہے وہ بہت اہم ہے، اور بینائی کی اہمیت کو بڑھاتے بڑھاتے آپ کہیں کہ اگر سننے کی طاقت نہ ہو تب بھی کوئی بات نہیں. یہ بہت ہی بچکانہ سوچ ہے، اور اس سوچ سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ جس چیز کی جو اہمیت اللہ اور اس کے رسول نے جس کو دے دی ہے ہم اس اہمیت کو تسلیم کریں اور اس کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. پوری طرح نہ سمجھ میں آئے تو اپنی سمجھ پر بھروسہ نہ کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم اور اس کی مصلحتوں پر وہ حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. ہم نہ حاکم ہیں نہ حکیم ہیں، ہم ظلوم اور جہول ہیں. ہمارے دانشور طبقے کی میں سے کچھ حضرات کی یہ بڑی کمزوری ہے، مجھے ہے، میں احترام کے ساتھ یہ بات کہنا اپنا فرض سمجھتا ہوں. عجیب بات ہے، ایک قربانی کے عمل میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے بس اس کو بچا کر آپ غریبوں کی مدد کر دیں. یہ کیوں نہیں کہتے ہمارے یہ حضرات کہ شادیوں میں اتنا پیسہ مت خرچ کرو، اپنے مکانوں کو سادہ بناؤ، اپنے مکان کے فرنیچر اور اپنے لباس کو بھی سادہ کرو، 2 3 کاریں رکھنے کے بجائے ایک سواری سے کام چلاؤ. نہ یہاں کے خرچوں کے کم کرنے کی بات تو کم سنائی پڑتی ہے، قربانی کا خرچہ بچا لو. کل کو کوئی کہے گا کہ یہ قربانی کا خرچہ بچانے کے سے کام نہیں چلے گا، یہ حج پر جو اربوں روپے خرچ ہوتا ہے، کھربوں روپے، اس کو ختم کرو اور اپنے اپنے علاقے کے اندر منصوبے، معاشی منصوبے مسلمانوں کی ترقی کے لیے شروع کرو. یہ بہت ہی بچکانہ باتیں ہیں، میں اور کیا لفظ استعمال کروں، یہ بہت سطحی باتیں ہیں. مجھے امید ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ جن لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں وہ ضرور اس پر مخلصانہ نظر ثانی کریں گے اور اس بات کا اعلان بھی کریں گے. اس سے ان کا قد بہت بڑھ جائے گا. اس کا اعلان کریں گے، اعتراف کریں گے کہ ہاں ایک طرف ہماری توجہ چلی گئی، دوسری طرف سے ہماری توجہ ہٹی. ایک بات اور ذہن میں رکھیے، اسلام کی جو ایک خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک طرف تو بندے اور رب، عبد اور معبود کے درمیان کے تعلق کو آخری منزل تک پہنچانا چاہتا ہے، جو رتبہ احسان ہے، جو مرتبہ عاشقی ہے، اور دوسری طرف وہ بندوں کو کہ آپس کے باہمی تعلق کو بھی انتہائی بلندیوں تک پہنچانا چاہتا ہے. عام زبان میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کہتے ہیں، عام زبان میں عبادت اور اخلاق و معاشرت اور معاملات کہتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قربانی کے عمل میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، بہت اعلیٰ ترین درجے کی موجود ہیں. قربانی میں جو عبودیت کا پہلو ہے، بندگی اور محبت اور عاشقی کا پہلو ہے، وہ تو میں نے عرض کر دیا. لیکن اب آپ سے میں عرض کرتا ہوں، اسی قربانی میں معاشی جو فلاح و بہبود اور ترقی ہے اور مادی امداد ہے، وہ بھی اس پیمانے کی ہوتی ہے اس قربانی کے عمل کے ذریعے کہ آپ اس کو مائنس کر دیجئے تو آپ کی امداد ان لوگوں تک پہنچ ہی نہیں سکتی جن کی امداد قربانی کے عمل کے ذریعے جن تک امداد پہنچ جاتی. سب سے پہلے یہ جانور پالنے والے جو ہمارے بھائی ہیں، یہ برادریاں اور خاندان اور کنبے ہیں جن کے نسلی پیشہ ہے یہ، اور وہ سال بھر جانور پالتے ہیں. کروڑوں روپے کی مالیت، ہزاروں کروڑ کی مالیت کے جانور پوری دنیا میں پالے جاتے ہیں،
اور وہ دو تین دن ہوتے ہیں، اس دن ان کی سال بھر کی جو ان کی محنت ہے اس کی کمائی ان تک پہنچتی ہے. یہ بہت بڑا امداد کا ذریعہ ہے، لوگ اس کو محسوس نہیں کرتے. آج اگر قربانی کا عمل رک جائے تو یقین مانیے میں نے اس پر کوئی اسٹیٹسٹیکل سروے تو نہیں کیا، کاش تو کوئی کر سکتا ہے، آسانی سے ہو بھی سکتا ہے. اگر قربانی کا عمل مان لیجیے فرض کیجیے روک دیا جائے پوری دنیا میں تو ان کروڑوں انسانوں کو فاقے کی نوبت آ جائے. نمبر 1. نمبر 2، ہم لوگ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ آج کے دور میں بھی ہمارے ارد گرد بسنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو مہینوں کوئی اچھی نیوٹریشس غذا نہیں ملتی، ان کو کوئی تقویت بخش غذا نہیں ملتی. اور آج کل تو جو کورونا وائرس کے زمانے میں جو صورتحال ہے وہ تو اچھوں کو نہیں مل رہی ہے غذائیں، بے روزگار ہو گئے ہیں لوگ. اس وقت تو قربانی کے عمل کو بڑھا دینے کی ضرورت ہے اور اس گوشت کی تقسیم ایسے پیمانے پر کی جائے کہ ہمارے وہ بھائی اور بہن اور وہ بچے اور وہ بوڑھے، ہماری وہ عورتیں جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ہماری وہ عورتیں جو جن کے پیٹوں میں بچے ہیں، ان کو اگر گوشت ملے گا تو ان کو جس طرح کا پروٹین ملے گا، جس طرح کی ان کو قوت بخش غذا ملے گی، یہ معاشرے کی مادی مدد کا جو پہلو اس میں ہے، قربانی کو مائنس کر دیجئے، بہت بڑی معاشی اور مادی مدد کا سورس ہم بند کر دیں گے. ہم لوگ جو اجتماعی قربانی کا نظم کرتے ہیں اور وہ تقسیم کرتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ وہ جب جاتے ہیں ان جھگی جھوپڑیوں میں، ان سلم ایریاز میں، اور وہ گوشت جب وہاں پر دیتے ہیں تو ان کو وہ کس طرح لیتے ہیں، وہ لوگ ان کو کتنی بڑی نعمت ملتی ہے. خصوصاً اس سال کے بارے میں تو میں پھر توجہ دلانا چاہتا ہوں. ہمارے ملک میں کئی جگہ پر طوفان بھی آئے اور بے روزگاری تو پچھلے 4-5 مہینے سے چل ہی رہی ہے کووڈ-19 کی وجہ سے. تو اس کی وجہ سے جو صورتحال ہے، گھر گھر فاقے ہو رہے ہیں اور غذائی بحران ہے، زبردست غذائی بحران ہے. تو یہ تو قربانی کے بڑھا دینے کا وقت ہے، مگر قربانی کا گوشت اکیلے خود نہ کھایا جائے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، قربانی کا گوشت کھانا بھی چاہیے، شوق سے کھانا چاہیے. جن لوگوں کو اس رسم عاشقی کا کچھ تھوڑا سا بھی ادراک ملا ہے، ہم نے ان کو دیکھا ہے، اور حدیث میں اشارہ آتا ہے کہ یہ قربانی کا گوشت اللہ کی طرف سے تمہاری میزبانی ہے. تم اللہ کے مہمان اپنے کو سمجھ کر کھایا کرو، اللہ کھلا رہے ہیں، اللہ کے دسترخوان پر بیٹھے ہو تم. اس میں خاص روحانیت بھی ہوتی ہے. میں اس وقت اس پر تفصیلی کلام نہیں کروں گا، ذرا زیادہ بھاری غذا ہو جائے گی. ورنہ میں نے بزرگوں کو دیکھا ہے جو قربانی کا گوشت بہت تقسیم کرنے کے ساتھ تھوڑا سا اتنا بچا کر سکھا کر رکھتے ہیں کہ وہ سال بھر تھوڑا تھوڑا اس کو استعمال بھی کرتے ہیں، اور آنے والے ان کے عزیز ترین مہمانوں کے سامنے جو سب سے زیادہ قیمتی ڈش وہ پیش کرتے تھے تو وہ قربانی کے گوشت کی ڈش ہوتی تھی. کہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے قربانی کے گوشت کے کھانے سے، اگر صحیح نیت کے ساتھ کی گئی ہو قربانی اور وہ مقبول ہوئی ہو اللہ کے ہاں. تو اس گوشت کے کھانے کے سے بھی اندر ایک روحانیت بھی پیدا ہوتی ہے غذائیت کے علاوہ. پھر قربانی کے کھالے آپ ذرا غور فرمائیے، کتنا بڑا یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ کھولا ہے کہ اس قربانی کی کھال کا ایک بہت بڑا مصرف بتایا گیا کہ تم اس کو غریبوں میں تقسیم کرو، اس کی قیمت غریب اس کا فائدہ اٹھائیں. اس کی جو اکنامک اہمیت ہے اس کو ہم اور آپ محسوس نہیں کرتے، ہمارا کچھ لوگ جو محسوس کرتے ہیں، چنانچہ انہوں نے قربانی کے جانور کی کھالوں کی قیمت گھٹا دیتے ہیں تاکہ ان غریبوں کا بھلا نہ ہونے پائے جن غریبوں کا بھلا ہو سکتا تھا. تو دشمن تو سمجھتا ہے اس کی اہمیت کو، کچھ ہم میں سے کچھ لوگ نہ سمجھیں تو یہ زیادہ غم کی بات ہے. پھر یہ قربانی، میں بات کو ذرا لمبا نہیں کرنا چاہتا، یہ قربانی چلی آ رہی ہے ملت ابراہیمی کے زمانے سے مسلسل.
اس کی بہت اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے کہ یہ گویا نئی چیز نہیں ہے جو دی گئی ہے، یہ تو اس وقت سے شروع ہوئی، تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت میں رہی اور اس کو عام کر دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو رشتہ ہے محمد رسول اللہ کا ملت ابراہیمی سے، اس میں ایک تو احیاء کا تعلق ہے، ملت ابراہیمی کو اثرنو زندہ کیا ہے محمد رسول اللہ نے، اور حشو و زائد سے پاک کیا ہے، جو چیزیں اس میں باہر سے آئی تھیں ان کو اس میں سے نکالا ہے اور مکمل کیا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مکمل انسانی تہذیب کے بانی اول تھے سیدنا ابراہیم، اور اس کو مکمل کرنے والے ایک تکمیلی شخصیت کی حیثیت سے رہبر دو عالم محمد رسول اللہ کا تحفہ اللہ نے دعا ابراہیمی کے توفیل انسانیت کو عطا فرمایا۔ تو یہ قربانی کا عمل، میں بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کرتا ہوں، ایک انتہائی قیمتی عمل ہے، اسلام کا مغز ہے، اسلام کی روح ہے، اور اس میں بہت منافع ہیں، فائدے ہیں، روحانی بھی اور مادی اور معاشی بھی۔ یہ حسن ہے اسلام کا کہ ایک ہی عمل ہے اور اس سے فرد کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، اور فرد کو بھی دونوں قسم کا فائدہ ہو رہا ہے، روحانی بھی اور مادی بھی، اور معاشرے کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ ہر پہلو سے ایک انتہائی قیمتی عمل ہے۔ اس لیے میں اس گزارش پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں کہ اللہ کرے اس سال قربانی ہم بڑھا دیں، تھوڑا سا بوجھ اپنے اوپر بڑھا دیں۔ بے شک میں جانتا ہوں تنگی کے دور ہے، لیکن میں ان باہمت بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک حصہ لیتے تھے، 2 حصے لے لیجیے، آپ 2 لیتے تھے 3 لے لیجیے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں رواج ہے الحمدللہ کہ کچھ لوگ قربانی جب کرتے